السلام علیکم، نظر چوہان فورٹس نیو جرسی سے آپ کے ساتھ رابطے میں۔ آج کا میرا ویلاگ بڑا اہم ہوگا ٹو ڈسکرائب ان واٹ اسٹیٹ آف مائنڈ پاکستانیز آر۔ کل ایک برخوردار نے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ جی قرآن پاک میں تو لو کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ پہلے میں سمجھا کہ خیر وہ اللہ تعالیٰ کے لو کا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو لو کا کہا ہی نہیں، وہ تو قرآن پاک میں بار بار ان اللہ یحب المتوکلین اور اسی طرح بہت ساری آیات میں محبت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہوا ہے۔ پھر اس نے سمجھانے کی کوشش کی جی انسانوں کو آپس میں محبت کا قرآن پاک نہیں ہے۔ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ انسانوں کو تو محبت کے علاوہ پیغام ہی کوئی نہیں قرآن پاک میں، پیغام ہی کوئی نہیں۔ اور اس کا یہ موقف تھا کہ لو جو ہے اس کی نہیں کہا گیا، ایمپتھی کا کہا گیا۔ ایمپتھی از مسنگ۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں لو اور ایمپتھی دو ڈسٹنکٹ، ان میں ڈفرینس ہیں، یہ ایک نہیں ہے۔ لو ہے آپ کے اندر افیکشن، پیار، محبت، ٹری سے جیسے مجھے ہے، جانور اپنے پیٹ سے ہے، نیچر سے ہے، چاند ستاروں سے ہے، پہاڑوں سے ہے، بیوٹیفل سین سے ہے، میں پیار کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں، ایک اظہار ہے۔ فائن۔ ایمپتھی کیا ہے؟ ایمپتھی آپ اپنے آپ کو لنک کرتے ہیں کسی سے، کسی ٹیکٹیکل وے سے، بلکہ جو ایگزیکٹ ورڈ یوز ہوا ہے ڈکشنریز میں، ٹیکٹیکل لائک ادھر ایک بندہ ہے، اس کے پیشنٹ ہے، مر رہا ہے بیچارہ، آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور یہ سمپتھی بھی نہیں ہے، آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں ان ون وے اور دی ادر۔ ایمپتھی میں جو اپنے روحانیت سے اور اپنی ہر چیز سے روح کی روشنی کے لیے کہتا ہوں کہ آپ کو لو کی، محبت اور شکر گزاری کی ضرورت ہے، وہ تو خیر بہت اونچا گریڈ ہے، اس پہ تو خیر کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور شاید نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر یا بھوٹان کی جو ملکہ ہے وہ اس رینج میں ہیں جس لیول پہ وہ محبت کر رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دونوں عوام سے اور نیچر سے اور ہیومن جتنی وہ زیادہ ہیں۔ سیکنڈ ہے کہ چلیں آپ محبت تو نہیں ان سے کر رہے ہیں، آؤٹ آف محبت تو بندہ بہت کچھ کر جاتا ہے، قربانی بھی دے جاتا ہے، بٹ آؤٹ آف ایمپتھی، آؤٹ آف کنسرن، بیسیکلی یہ ہوتا ہے آؤٹ آف کنسرن فار دی ادر، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی لوور لیول کا اظہار ہے کسی کے ساتھ، اس طرح کے معاملہ۔ پاکستان میں ایمپتھی از آلسو مسنگ، کمپیشن بھی اسے کہتے ہیں، ایوری تھنگ از مسنگ۔ پاکستانی اس وقت بالکل ننگے ہو کے بروٹل فورس باہر جانے کے لیے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پیسے کمانے کے لیے، راتوں رات امیر ہونے کے لیے۔ کل میں اوکٹری گیا، اپنی ادھر سے روٹیاں لیتا ہوں تو چوکر کی، تو وہاں مجھے ایک بس میں لے رہا تھا تو ایک پاکستانی مل گیا گجراں والے سے، تو کیسے آئے؟ کہتا ہے سر جی نہ پوچھو، اسی وہ ساؤتھ دے روٹ تو آئے۔ اب ساؤتھ سے روٹ سے 6 مہینے سے لوگ آ رہے ہیں، 4 مہینے ہو گئے۔ میں نے کہا یار 30-40 ہزار ڈالر لگ جاتا ہے اس پہ، سنا ہے؟ کہتا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی آیا ہے 10-15 دن پہلے، یس اس کا اتنا لگ گیا ہے، میرا 10-12 ہزار ڈالر لگا تھا۔ اچھا جی۔ میں نے کہا آپ کیسے آتے ہیں؟ کہتا ہے جی بس کچھ پتہ نہیں ہوتا، مطلب پہلا ایجپٹ لے گئے سانوں، پھر وہ تو بعد تو جناب صاحب ڈومینیکن ریپبلک سٹ دیتا، پھر وہ تو بعد برازیل لے گئے، پھر برازیل تو کوئی بہت وڈے ماسٹر بیٹھے نے جیڑا پھر وایا میکسیکو کوئی روٹ بنا دینے، کچھ نو ٹیکساس تو انٹر کرا دینے، کچھ نو کیلیفورنیا اور پتہ نہیں کی۔ اچھا میں نے کہا کہ اچھا بیٹا از اٹ ورتھ اٹ؟ کہتا ہاں سر 4 پیسے بن جان گے، اتنے تے کدی ماں نے چھتر مارنا، 4 پیسے نہیں بنائے، پیو چھتر مارنے لی تیار، معاشرہ وہ تیرے کول تے کچھ بھی نہیں، تو تے کچھ کرن جوگا نہیں۔ کل فواد چودھری نے کہا تھا کہ منیرہ مستری اور کاکڑ کچھے کا شکریہ ادا کیا تھا کہ وہ پاکستان کو آسمانوں پر جانے لگے ہیں۔ پہلی دفعہ تیل کی قیمت میں اتنی زیادہ کمی کی گئی ہے اور ڈالر کو ایڈمنسٹریٹو میئر سے ریگولیٹ کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔
اب میں یہ ساری چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کھڑا کہیں ہیں پوسڈ، مطلب آپ کا سٹیٹس ہے. اور آج کا میرا ویلاگ ایکسکلوسیولی اس بات پر ہے کہ یو ایس میں پیلسٹینین کوز پہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، اور پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہوا. پاکستان میں وہ مولوی بس اپنے حلوے مانڈے یا لامیاں فلسطین اور کشمیر، کچھ نہیں. اور میں آپ کو یہ بھی پریڈکٹ کر دوں کہ ایران وار میں آ رہا ہے اور ایران سبق سکھا دے گا اسرائیل کو. یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ لکھ لیں. جو میرے دوست کہتے ہیں نا ایران کے پاس وہ پائپوں والے، ایران کے پاس جذبہ ہے ٹو فائٹ. اچھا، میں اب آپ کو کل نیو یارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل جو میں روز ہی پڑھتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، اس سے کل میں یہ میک آؤٹ کر رہا تھا کہ کس طرح یہ اس کے لیے کرتے ہیں. پہلی خبر میں وال اسٹریٹ جرنل کے فرنٹ پیج پہ دیکھ رہا تھا، ڈپلومیٹس اراؤنڈ دا ورلڈ کنفرنٹس ہوسٹیج کرائسس. 1 ملین ریفیوجیز کا دیکھا جا رہا ہے. آدھا ملین تو نقل مکانی کر گئے ہیں غازہ سے، آدھا ملین کے قریب رہ گئے ہیں. 1 ملین کا معاملہ ہے. 1 ملین ریفیوجیز سیرینز جرمنی نے لے لیے تھے. اب ان کو کوئی ملک، پاکستان ہی کہہ دے یار 1 ملین ریفیوجیز لے آؤ، یہ فلسطینی اتنی کوالٹی کی نسل ہے، بس منیر مصری کو پڑ جائے گی کہ یہ میرا ہی نہ تختہ کر دیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اب پوری دنیا میں اس نقل مکانی کا آپ دیکھیں، بیچارے مسلمان ورڈ کے ساتھ کتنی زیادتی ہے. کبھی سیریا سے ان کو اٹھایا جاتا ہے، کبھی کہاں سے، اور صرف امریکہ کی دست اندازیاں. اور وہاں دیکھیں لیبیا میں جیسے کیا گیا، 2 ٹکڑے کر دیے گئے، صرف مسلمانوں کا نہ اکٹھے ہونا. اور مجھے لگ رہا ہے اب کسی حد تک مسلم ورلڈ جو ہے وہ اس کو ریئلائز کر رہی ہے کہ ہم سب مارے جائیں گے اگر اب اکٹھے نہ ہوئے. اگلی میں دیکھ رہا تھا کہ اینڈ گیم ان غازہ از فار فرام کلیئر. جو مجھے لوگ کہتے ہیں نا او جی یہ اور نویں ٹیسٹ بم شم میزائل شزائل ٹیسٹ ہونے ہیں، گیم ختم ہے. اٹس ناٹ دا کیس. میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ بائیڈن نے کہا ہے کہ اسرائیل مسٹ ناٹ انویڈ غازہ، مسٹ اوائڈ انویڈنگ غازہ. اسرائیل تلا ہوا ہے غازہ انویڈ کرنے کے لیے. واٹ اسرائیل ول گیٹ آؤٹ آف اٹ، آگے کیا ہوگا یہ کسی کو کچھ نہیں پتا ہے. آگے تیسری جنگ عظیم شروع اسی پوائنٹ سے جناب صاحب ہوگی جو میں کہتا ہوں. وہ جیرلڈ سلینٹ تو کہتا ہے کہ شروع وہ ہو گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. انویژن بائی اسرائیل دین واٹ، لائک یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اینڈ گیم کیا ہے. اچھا، پھر انہیں امیگریشنز پر میں افریقن سٹوویز پڑھ رہا تھا کہ وہ ڈوب کر رہے ہیں ان کو. افریقہ سے لوگ کس طرح کئی دفعہ آتے ہیں. یہ جو شپ کے کنٹینر شپس ہوتی ہیں نا، ان کے کوئی کنٹینرز میں گھس گھس کے، یا جس طرح سٹوویز ہوتے تھے جہازوں میں تن کے آ جانا، کئی آئے تھے. بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. بلکہ ایک لڑکے کا بتایا ہوا تھا کہ اس نے یو ایس آنے کے لیے سوچا تھا، بٹ ہی لینڈیڈ ان برازیل، کیونکہ برازیل سے یہ کوئی یو ایس کا روٹ بنا رہی ہیں ساری کمپنیز. تو کہتے ہیں کہ رستے میں کئی دفعہ اس نے اپنے آپ کو الائیو رکھنے کے لیے پیشاب اپنا پیا. اچھا، میں سوچ رہا ہوں اس لڑکے کی، کل میں داستان سن رہا تھا، میں اس افریقن کی سٹووے کی داستان سن رہا تھا. میں بڑا حیران جس بات سے ہو رہا تھا کہ یار ہم پاکستان میں مر جاؤ، ادھر ریٹیلیٹ نہیں کرنا، پاکستان میں مر جاؤ. پاکستان میں اتنے مواقع ہیں، لیکن آپ نے راتوں رات امیر ہونا ہے، کیونکہ آپ کو امریکہ میں چسکا ہے $15 یا $20 گھنٹے کا، اور راتوں رات امیر ہونا ہے آپ نے. ادھر آپ نے محنت نہیں کرنی، حق حلال کی نہیں کھانی. ذمہ دارے میں اتنا انٹرسٹ ہے، لوگ اتنے سارے چاہیے ادھر، باقی اتنے سارے چانسز ہیں ہر معاملے میں، آپ نے وہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. یہ آپ دیکھیں، آپ پاکستانی قوم یوتھ کے لیے اسپیشلی، جس کے لیے میں ویلاگس کا اتنا تردد کرتا ہوں، آپ ان چیزوں کو سمجھیں کہ آپ کدھر کھڑے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ ٹرمپ نے ویسے کہا تھا کہ شٹ ہولز، جب اس نے کہا تھا، کہتا ہے میرا مطلب ہے یہ ملک اپنے آپ کو ٹھیک کریں،
ادھر سے امریکہ کیوں آنا پڑے؟ ہم ان کو پیسے دیتے ہیں یہ اپنے آپ کو درست کریں. یہ بائیڈن نے غلط کیا رجیم چینج آپریشن، جس کی وجہ سے یہ پھر لوگ باہر آنے پہ ہوئے. ایک اور خبر بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ ایک یہودی لا اسکول کا ٹیچر ہے، ڈیوڈ آف، پروسمیٹک ٹیچر ہے، برکلے میں پڑھاتا ہے، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے کے لا اسکول میں پڑھاتا ہے، سولومن ڈیوڈ آف صاحب. ٹھیک ہے جی. سولومن ڈیوڈ آف صاحب نے اپنے او پی میں ایک آرٹیکل لکھا اپینین پیج میں وال اسٹریٹ جرنل میں کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام کمپنیوں سے کہ وہ اینٹی سیمیٹک یا اینٹی اسرائیل لائرز جو کوالیفائی کرتے ہیں ان کو اپنی کمپنیوں میں نہ رکھے. اچھا، ڈیوڈ آف صاحب فرماتے ہیں کہ میں کیوں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. ڈیوڈ آف صاحب کہتے ہیں کہ یہاں ایک جسٹس فار پیلسٹین گروپ ہے، اس گروپ نے ایک بائی لا پاس کیا جس کے مطابق جو لوگ اسرائیل کی سپورٹ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس جو گروپ سپورٹ کرتے ہیں، ان کو کنونشن ایونٹس پہ بولنے کا ایز اے اسپیکر موقع نہیں دیا جائے. کیا زبردست چیز بتائی ہے جناب صاحب، کیا کام انہوں نے دکھایا. اچھا، اس پہ وہ بائی لا 9 گروپس نے تسلیم کیا، ایکسیپٹ کیا کہ یس یہ بڑا اچھا بائی لا ہے. اچھا، پھر جناب صاحب وہ بڑا وویلا مچا یہ یہودیوں کی لابی کے، اس سے کچھ نہیں ہوا. مزید 11 تنظیموں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یس جو بھی بندہ پرو اسرائیل ہے اس کو ادھر بولنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. 3 لا سکولز، ٹاپ لا سکولز جو یو ایس کے ہیں، ان آئی وی لیگ، ایک برکلے، ایک ہارورڈ اور این وائی یو، تینوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، تینوں کے لا سکولز نے، کہ جناب صاحب ہم پرو اسرائیل کو ادھر گھسنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے جی. جیسے کہ پرو ملٹری کو گھسنے نہیں دینا چاہیے، یہ لامز شامز ان میں سب میں. ٹھیک ہے نا جی. امریکن اویئرنیس کی میں بات کر رہا ہوں. ابھی میں ادھر رکا نہیں ہوں، میں آگے چلتا ہوں. آپ جو باتیں کرتے ہیں نا، میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی امریکہ میں بیٹھ کے بھی نظر صاحب نے امریکہ کو للکار دیا. بڑے بڑے لوگ ادھر بیٹھے ہیں جنہوں نے تباہی پھیری پڑی ہے، جن کے اندر روحیں ہیں اور وہ بول سکتے ہیں. اچھا جی، اب حماس انیبلرز شوڈ ٹیک غزہ ریفیوجیز. ایک ہوا کہ جی یہ ریفیوجیز وہ لیں جنہوں نے حماس کو انگل کی، ایران، ٹرکی، رشیا، یہ سارے لوگ جو ان سے ہیں نا جی، یہ اب حماس کو لیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان کو کہنا چاہیے، کل کوئی کہیں لڑائی ہو گئی، فلسطینی لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں، گجرانوالہ کے کسی کیمپس میں کسی نے انگل کی، وہ فلسطینی لڑکوں نے مارا پاکستانی کو، پاکستانیوں نے فلسطینیوں کو مارا. بہرحال تو یہ کہا گیا ہے اوے مہاجر ہی ان کو بلا لو یار، چلو کوئی دوستی داستی کر کے یہ ان کے دل بہل جائیں. یہ وہ مائرہ خان جیسے بنگے چنگے ماڈلوں پہ خوش ہوئی جا رہے ہیں بیچاری. ابھی تک یوتھ اسی کو مائرہ خان کو ہی دیکھ کے مٹھ ماری جا رہی ہے. آگے ایک تصویر بنائی ہوئی تھی میاں بیوی کی، سامنا سارا سامان پڑا، وہ بیٹھے بیچارے. اس کے نیچے لکھا ہوا تھا، وہ بندے کا نام تھا رستم سرابی. رستم سرابی اینڈ بیگم سرابی said, I can't even think about the future. Simple words, I can't think about the future. مطلب آپ کا گھر گور ختم کر دیا گیا بم چلا کے، اور آپ باہر سڑک پہ بیٹھ گئے اور ادھر بیٹھے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کیا، وہ کہتے ہیں I can't think about the future. چلو وہ کسی نہ کسی طرح جھٹکے سے فلو میں تو آ گئے، ناؤ میں تو ایک ہاتھ ٹولے کے آ گئے، جو میں کہتا ہوتا ہوں ایک ہاتھ ٹولے کے ناؤ میں آپ سب آ جائیں. پھر بائیڈن کا میں نے بتا چکا ہوں کہ بائیڈن نے کہا ہے کہ ناٹ ٹو آکیوپائی غزہ، اسرائیل اس چیز سے
اپنا دور رہے، اور یہ اسرائیل کا واٹرلو ہوگا، موت ہوگی، میں آپ کو بتا دوں، غزہ کا لینا۔ ایک پھر نعیم جاوید کے بارے میں سٹوری بہت زبردست ہے، جس پہ میں ختم کرتا ہوں۔ نعیم جاوید ایک شخص کہتا ہے کہ میں ویسٹ بینک میں ہم رہ رہے تھے، میں 5 سال کا تھا، 4-5 سال کا، تو کہتا ہے کہ ہمارے اوپر سے جہاز اسرائیل کے گزرے، میرے والدین بڑے گھبرا گئے، میرے والد کو کوئی ہارٹ کا پرابلم ہو گیا کہ یار یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نقل مکانی کریں گے، ہم جارڈن چلے گئے، بلکہ اس نے کہا ورڈ یوز کیے، وی رین اوے فرام ڈیتھ، وی رین اوے فرام ڈیتھ، ورڈز یوز کیے۔ جارڈن سے کہتا ہے ہم نے کوئی دادو لگایا، ہم امریکہ آ گئے۔ اب 61 سال کا وہ بندہ ہے، 5 سال کی عمر میں وہ امریکہ آیا، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتا ہے کہ میں چلتا چلتا ادھر کیپٹن کریکشن سروسز، یہ جیل میں کریکشن سروسز ہوتی ہیں، کچھ سزائیں جوینائلز کو جو ملتی ہیں یا بڑوں کو بھی کریکشن سینٹرز ہوتے ہیں کہ یار، اور بلکہ یہ تبلیغی جماعت والے کریکشن سینٹر جاتے ہوتے ہیں مسلمان کرنے، یہ کافی سارے کالے مسلمان کرمنل آپ کو ملیں گے جو تبلیغی جماعت والوں نے کریکشن سینٹر سے کیے ہوئے۔ تو کہتا ہے کہ میں اس میں کیپٹن رہا، اور ادھر بروکلن کی ایک ماسک میں ان کے بورڈ پہ بھی ہے، ریٹائر ہو گیا، 61 سال اب اس کی عمر ہے۔ تو کہتا ہے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، کہتا ہے میں ایک دفعہ پیلسٹین نہیں جا سکا تھا، اس لیے نہیں کہ میرا دل نہیں کرتا تھا، اس لیے میں ڈرتا تھا، ہر جگہ چیکنگ، ہر جگہ چیکنگ، موت، اسپیشلی اف یو آر ہولڈنگ یو ایس پاسپورٹ، کہتا ہے، اور نری مصیبت، کہتا ہے۔ تو وہ بروکلن والوں نے بیچاروں نے ایک جلوس سا نکالا ہوا تھا پیلسٹین کے لیے۔ اتنا کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے، اتنا لائیوز میٹر، ہیومینٹی میٹرز، بغیر تو 25 کروڑ کے ٹوہا مروانے والوں جی ایچ کیو سے، سنو میری یہ بات، آپ تو لٹ ہیں 25 کروڑ، خدا کی قسم، اتنا کچھ امریکہ میں، جو کہ کیا ہے، وہ اپنے انٹرسٹ چھوڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ اس لاء پروفیسر نے کہا ان کو جابز کہیں نہ دیں، بڑے جابز ایسی کی تھے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جسٹس فار پیلسٹین، یقین کریں، مارے اس کو پکڑ کے، عاصم منیر کو، ٹوئے سے کو، اور کاکڑ کچے شچے کو۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے کہا۔